کہ پریشر کی وجہ سے بیک آؤٹ کیا گیا، یہ راحت صاحب کہہ رہے ہیں۔ رانا صاحب، ابھی پاکستان تحریک انصاف کیوں اس کمیٹی میں کیوں نہیں آئی؟ کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ انہوں نے ایک شرط رکھی کہ جی ہمیں عمران خان سے ملوا دیں، تو ملوا دیتے۔ اگر یہ سنجیدہ تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جی یہ کانفرنس کو کامیاب ہونا چاہیے تو ملوا دیتے۔ اس میں ایسی کون سی راکٹ سائنس تھی؟ صبح دروازے 7 بجے جب آپ اپنے مقصد کے لیے جیل کے دروازے کھلوا کے عمران خان سے اعظم سواتی کو ملوا سکتے تو آپ کیوں نہیں ملوا سکتے تھے؟ اور آج عمران خان سے ان کی بہنوں نے ملاقات کی، بشا بی بی سے ان کے رفقا نے ملاقات کی، تو آپ انہیں بھی ملوا دیتے اگر آپ سنجیدہ ہوتے۔ لیکن پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس میں 2 باریک چیزیں ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی جب یہ ہوا تھا تو ایسا ہوا تھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو تھے وہ آرمی چیف صاحب سے انہوں نے گفتگو کر لی تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کچھ باتیں اپنے ان سے شیئر کی تھی۔ حکومت کسی حال میں یہ چاہ نہیں رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے وفد کی برائے کو آمنا سامنا آرمی چیف صاحب سے ہو سکے۔ وہ سی ایم کے پی کے طور پہ گئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے رہنما کے طور پہ نہیں گئے۔ آرمی چیف سے بیٹھے ہوئے اجلاس میں آیا کیا ہو گیا؟ جب آپ کو کے پی کے والا یہ مسئلہ چل رہا تھا سڑک والا، تو اس میں بھی تو علی امین گنڈاپور نے آرمی چیف سے گفتگو کر لی تھی نا۔ تو میں کب انکار کر رہا ہوں؟ کئی دفعہ اگر انہوں نے کرنی ہوتی رانا صاحب تو نہیں، آپ سمجھ نہیں رہی نا، بات کو نہیں سمجھ رہی۔ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ وہ نہیں سمجھ رہی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین جو ہے نا وہ بیرسٹر گوہر ہے، گنڈاپور نہیں ہے۔ گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے پی کے کی شکل میں وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، وہ ایک صوبے کے نمائندے ہیں، وہاں پہ وہ اپنے صوبے کی بات کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ حکومت سنجیدہ تھی تو عمران خان سے ملوا دیتی ان لوگوں کو، تو عمران خان سے ملوا کے کیا عمران خان نے کہنا تھا نہ جائیں آپ، پھر تو پی ٹی آئی کے اوپر پریشر بڑھ جاتا۔ لیکن آپ جو ایک وہ بنانا چاہ رہے ہیں نا نیریٹو کہ پی ٹی آئی شریک نہیں ہوئی اس لیے، اب میرے بھائی نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی شریک نہیں ہوئی تو بڑی بری بات ہے، تو اس میں تو تحفظ آئین پاکستان بھی نہیں شریک ہوئے، اس میں تو اچکزئی بھی نہیں گئے، مینگل بھی نہیں گئے اس میں، تو پی ٹی آئی بڑی جماعت، ٹھیک ہے نا، ان سے ساتھ تو کمپیریزن بھائی جماعت تو جماعت ہے، یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو سمجھتے ہیں چھوٹے لوگ ہیں، جبکہ اصل مسئلہ ہی ان کا ہے، تو پھر انہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پہ، ان کو وہاں پہ بیٹھے ہونا چاہیے تھا۔ انٹیریئر منسٹر نہیں تھے تو وہ اب سن لینا، میں ایک اور عرض کروں کہ پلان کیا ہوا تھا۔ پلان یہ واقعی یہ ہوا تھا کہ اگر آج پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی یہ اس کانفرنس میں شریک ہو جاتی تو مائنس عمران کا خواب شروع ہو جاتا پورا ہونا، کہ عمران خان کے ہاتھ سے جماعت نکل گئی اور یہ باہر لوگ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پھر رات گئے اجلاس ہوا ان کی کور کمیٹی کا، اس میں آدھے سے زیادہ لوگ کہہ رہے تھے کہ چھڑو جی تو ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو جنید اکبر نے سٹینڈ لیا اور ان کے ساتھ پھر جا کے 1-2 اور لوگ ملے تو وہ بات بنی۔ لیکن میرا پھر وہیں میں کھڑا ہوں کہ محترمہ اگر یہ چاہتے تھے کہ یہ کانفرنس کامیاب ہو اور اس میں پاکستان کا ٹچ آئے پورے کا، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی پاکستان کی میجر سٹیک ہولڈر ہے۔ اب ایک جملہ میرا آج سن لیجئے گا ذوالفقار صاحب، آپ کے بھی کہیں کام آ جائے گا۔ عرض یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یہ سب irrelevant ہے اس ساری سچویشن میں۔ ریلیونٹ کون ہے؟ ریلیونٹ اگر آپ سیاسی استحکام لانا چاہتے ہیں، میں اس حوالے سے ریلیونٹ ہے، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ریلیونٹ ہے، ایک طرف عمران خان ریلیونٹ ہے۔ درمیان میں جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر، یہ قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی یہ کچھ نہیں کر سکتی عمران خان کی مرضی کے بغیر، تو کیا برائی ہے؟ سلامتی کے لیے آپ بات کر رہے ہیں یا پاکستان کی ترقی کے لیے؟ یہ سارے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، اور کون سا بل گیٹس کے لیے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو بھی کریں گے پاکستان سے جڑا ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ اور کیا ایلن مسک کا یہ طیارہ بھیجنے نہیں رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے ایک طرف عمران خان، پاکستان کے سیاسی استحکام اور تمام امور کے حوالے سے جو سیاسی استحکام آئے گا تو بہت ساری چیزیں خود بخود فضل آؤٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی موقع ہے ہمیں، اب ہم اس جگہ کھڑے ہو گئے، وار آن ٹیرر جو ہمارا تھی نہیں، ہمارے سر پڑ گئی ہے کہ ہم اپنے اپنی اناؤ کے خول سے باہر نکلیں۔ بالکل ٹھیک ہو